لله الذي نزل الفرقان والصلاة والسلام على سيد الإنس والجان. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هنالك الولاية لله الحق. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركنا على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل عزت و احترام ذی قدر علماء کرام، معززین شہر، دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، عزیز ساتھیوں، پیکر اخلاص اور میرے لیے انتہائی محترم المقام جناب حضرت مولانا قاضی محمد یونس انور صاحب زیدہ مجدہ کے حکم کی تعمیل میں میں آپ دوستوں کی خدمت میں قرآن و سنت کی روشنی میں چند معروضات پیش کرنے کے لیے حاضر ہوں۔ کسی کی ضد، ذاتیات یا دشمنی کو سامنے رکھ کر بیان کرنا مقصد نہیں، بیان کرنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ آپ دوستوں کے ساتھ میرا ایک دینی تعلق ہے،
میں اسی دینی نسبت کو مد نظر رکھ کر اب تمام احباب سے یہ اپیل کروں گا کہ جتنی دیر بھی آپ میری معروضات سماعت کریں تو سننے کے دوران تمام احباب نے دل میں نیت یہی رکھنی ہے کہ ہمارے سننے کا مقصد یہ ہے کہ رب العالمین ہم سے راضی ہو جائے۔ قرآن مجید میں رب العالمین نے 4 طریقوں سے مسئلہ سمجھایا ہے۔ یا تو اللہ کریم نے مسئلہ سمجھایا ہے دلائل کے ذریعے، ایک دعویٰ پیش کرنے کے بعد رب العالمین اس پر دلائل بیان فرماتے ہیں، اور یا اللہ کریم نے قرآن مجید میں مسئلہ سمجھایا ہے مثالیں بیان کر کے۔ کبھی مکھی کی مثال دی جا رہی ہے، کبھی مکڑی کی مثال بیان کی جا رہی ہے۔ یہ بھی مسئلہ سمجھانے کا ایک انداز ہے قرآن مقدس میں رب العالمین کا۔ اور یا اللہ کریم نے مسئلہ سمجھایا ہے قسمیں اٹھا کر، بطور شاہد رب العالمین کچھ چیزوں کو پیش کرتے ہیں ان کی قسمیں اٹھا کر۔ یہ تیسرا انداز ہے قرآن مجید میں رب کائنات کا مسئلہ سمجھانے کا۔ اور چوتھا انداز یہ ہے کہ یا اللہ نے مسئلہ سمجھایا ہے مختلف قصے بیان کر کے۔ آج کی اس نشست میں نے آپ دوستوں کے سامنے ایک قصہ پیش کرنا ہے، لیکن اس قصہ کے بیان کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی تمہید ہے۔ وہ تمہید یہ ہے کہ تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ کے مخالفین کا پیغام آیا۔ پیغام یہ تھا کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کی محفل میں حاضر ہو کر آپ کی زبان مقدس سے رب العالمین کا کلام سننے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہماری ایک شرط ہے۔ وہ شرط یہ ہے کہ آپ کے آس پاس محفل کے اندر جتنے غریب غربا بیٹھے ہیں، ہمیں ان غریبوں کے ساتھ بیٹھتے ہوئے آر محسوس ہوتی ہے۔ ہم بڑے بڑے دنیا دار، سردار، زمیندار، اور آپ کی محفل کے اندر بیٹھنے والے غریب، مسکین، فقراء، آپ تھوڑی دیر کے لیے ان غریبوں کو اپنی محفل سے ہٹا دیجئے۔ ہم بڑے بڑے دنیا دار، سردار آپ کی محفل میں حاضر ہو کر آپ کی زبان سے گفتگو سننے کے لیے تیار ہیں۔ میرے احباب نے یہ میری بات ذہن نشین رکھنی ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ ان غریبوں کو اٹھا دیں، نہ، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان غریبوں کو اپنی محفل سے ہٹا دیں، نہ، جس وقت ہم آپ کی محفل میں حاضر ہوں تو یہ غریب آپ کے آس پاس نہیں ہونے چاہیے۔ آپ تھوڑی سی دیر کے لیے ان کو اٹھا دیں جس وقت ہماری حاضری ہو، ہم آپ کی زبان سے تاکہ آپ کی گفتگو سن سکیں کہ آپ کی دعوت کیا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین کا یہ پیغام آپ کی خدمت میں پہنچا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ ہوا کہ تھوڑی دیر کے لیے ان غریبوں کو محفل سے ہٹا دیا جائے۔ یہ تو اپنے ہیں، بعد میں بھی گفتگو سن سکتے ہیں، اور یہ مخالفین، دنیا دار، بڑے بڑے سردار آج میری محفل میں آ کر گفتگو سننے کی تمنا کر رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی بندہ ایماندار بن جائے۔ الناس علی دین ملوکہم، جو دین سرداروں اور وڈیروں کا ہو، عوام کا بھی وہی ہوا کرتا ہے۔ ممکن ہے ان کی وجہ سے باقی عوام بھی مسئلہ مان لے۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارادہ ہوا،
رب العالمین نے ایک قصہ سنا دیا۔ اب آپ احباب نے یہ مطالبہ ذہن میں رکھنا ہے کہ دنیا دار سرداروں کا یہ مطالبہ تھا کہ تھوڑی دیر کے لیے ان غریبوں کو ہٹا دیجئے۔ اللہ نے ایک قصہ سنایا، اب میں قصہ بیان کر کے پھر اس مطالبے کا جواب عرض کروں گا کہ رب العالمین کے اس قصہ نازل کرنے کا مقصد کیا تھا۔ اب دیکھیے قرآن کا انداز۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واضرب لهم مثل الرجلین۔ سورت کا نام سورت الکہف، میرے سامنے 15واں پارہ اور آیت نمبر 32 میں نے کھولی ہوئی ہے، یہ حوالہ۔ اور رب العالمین فرماتے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے دو آدمیوں کا حال بیان کیجئے، ایک دنیا دار مالدار اور دوسرا غریب بندہ۔ اور رب العالمین فرماتے ہیں جعلنا لأحدہما جنتین من اعناب، ایک مالدار بندے کے لیے کتروس اس کا نام تھا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں ہم نے مالدار بندے کے لیے تو انگوروں کے باغ بنا دیے۔ نمبر 2 وحففناہما بالنخل، دونوں انگوروں کے باغوں کے آس پاس میں اللہ نے کھجوروں کے درختوں کی باڑ بھی پیدا کر دی، درمیان میں انگوروں کے باغات، آس پاس کھجوروں کے درخت۔ نمبر 3 رب العالمین فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا، اور دونوں انگوروں کے باغوں کے درمیان میں اللہ نے گندم کی کھیتی بھی بنا دی۔ نمبر 4 کِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا، اپنے اپنے موسم کے اندر دونوں باغ میوہ بھی پورا دیا کرتے تھے، ذرا برابر بھی میوے کے اندر کمی نہیں کیا کرتے تھے، ایک دانے کا نقصان بھی کبھی نہیں ہوا تھا۔ نمبر 5 رب العالمین فرماتے ہیں وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهْرًا، اور دونوں باغوں کے درمیان میں اللہ نے پانی کا چشمہ بھی جاری کر دیا۔ نمبر 6 وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، اس کے علاوہ بھی اس بندے کے لیے اور بھی ساز و سامان تھا عیش و عشرت کا، بڑا اسباب تمول۔ اب دوبارہ میں دہرانے لگا ہوں احباب، انگوروں کے باغ، نمبر 2 آس پاس کھجوروں کے درخت، نمبر 3 درمیان میں گندم کی کھیتی، نمبر 4 دونوں باغوں نے ایک دانے کا نقصان بھی کبھی نہیں کیا تھا، نمبر 5 درمیان میں پانی کا چشمہ بھی رواں دواں ہے، نمبر 6 اس کے علاوہ بھی بڑا ساز و سامان۔ اب یہ آکڑ میں آ گیا بندہ، قرآن پاک کے الفاظ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ، اپنے غریب ساتھی سے گفتگو کرتے ہوئے یہ مالدار کہنے لگا تیرے پاس کیا ہے؟ میرا ساز و سامان دیکھ، یہ نعمتیں دیکھ، یہ باغ و بہار دیکھ، انا اکثر منک مالا واعز نفرا، میں
مال کے لحاظ سے بھی تجھ سے بہت زیادہ ہوں، برادری اور اولاد کے لحاظ سے بھی بڑی عزت والا ہوں۔ اہلیان لاہور، آنا میں مال کے لحاظ میں اللہ کو پسند نہیں ہے۔ میں نے سبق روک دیا۔ پنجاب کے اندر ضلع ہے راجن پور، اور وہاں پر ایک قصبہ ہے کوٹ مٹھن، وہاں ایک اللہ والے گزرے ہیں خواجہ غلام فرید صاحب۔ خواجہ غلام فرید صاحب کی محفل لگی ہوئی تھی، ایک سندھ کا رہنے والا مرید کھڑا ہو گیا۔ خواجہ صاحب ایک مسئلہ میں نے پوچھنا ہے، مہربانی کیجئے مسئلہ تو بتائیے۔ جی پوچھو۔ سندھ والا مرید کہنے لگا، خواجہ صاحب کون سی چیز لوگوں کو زیادہ جہنم میں لے جائے گی؟ سوال، کون سی چیز لوگوں کو زیادہ جہنم میں لے جائے گی؟ خواجہ صاحب نے فرمایا بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، تم نے معمولی مسئلہ نہیں پوچھا، بہت بڑی بات پوچھی ہے، میں انشاءاللہ کل جواب دوں گا، اب بیٹھ جاؤ۔ مرید بیٹھ گیا۔ دوسرا دن ہوا، پھر سارے مرید محفل میں جمع ہو گئے۔ خواجہ صاحب نے فرمایا، ہاں بھائی وہ کون بندہ تھا کل جس نے مجھ سے مسئلہ پوچھا تھا، کون سی چیز لوگوں کو زیادہ جہنم میں لے جائے گی؟ کون تھا بھائی؟ سندھ والا مرید کھڑا ہو گیا، جی میں تھا۔ کون تھا بھائی؟ جی میں تھا۔ خواجہ صاحب نے فرمایا، یہی میں تو لوگوں کو زیادہ جہنم میں لے جائے گی۔ میں، میری دولت، میرا پیسہ، میری جائیداد، میں۔ قاضی صاحب کی اجازت سے سریکی کا جملہ، سریکی کے شاعر نے کہا، تھی ونج زیر تے زبر نہ بن، زیر نیچے ہوتی ہے بھائی جان، تھی ونج زیر تے زبر نہ بن، متا خالق پیش چا پاوی، اودی کہ مخلوق تے ظلم نہ کر، متا قہر خدا دا آوی، دھن دولت رب کھس کے تیری، متا در در تے پنواوی، اودے قہر غضب تو ڈر ونج خاکی، شالا رب رحمت فرماوی۔ میں یہ انسان کے ساتھ نہیں سجتی۔ میں نے سبق روک دیا تھا۔ 7واں پارہ، سورت کا نام سورت الانعام، یہ میں نے آیت نمبر 94 کھولی ہوئی ہے، آخری سطر، یہ میں نے انگلی رکھی ہوئی ہے۔ اللہ فرماتے والا قد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مرہ وترکتم ما خولناکم وراء ظہورکم۔ مجھے اللہ ہونے کی قسم ہے، انسان جب دنیا میں پیدا ہوتا ہے، ہر پیدا ہونے والے بچے کے دونوں ہاتھ خالی ہوتے ہیں، ہاتھ میں کوئی سونا نہیں، چاندی نہیں، پیسہ نہیں، مال نہیں۔ انسان دنیا میں آیا تو بھی ہاتھ خالی، اور جب انسان دنیا سے جا رہا ہے پھر بھی انسان کے دونوں ہاتھ خالی۔ دوست ہمیں خود سنایا کرتے ہیں، اجڑ گیا وہ باغ جس کے لاکھ مالی تھے، سکندر جب چلا دنیا سے دونوں ہاتھ خالی تھے۔ انسان دنیا میں آیا تو بھی ہاتھ خالی، دنیا سے جا رہا ہے پھر بھی دونوں ہاتھ خالی، اور جب انسان قیامت کے دن زندہ ہو کے اٹھے گا، رب العالمین فرمائے گا وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَا کَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ۔ مجھے اللہ ہونے کی قسم ہے کائنات والو، ایسے بے یار و مددگار تنہا میں اللہ
کریم کے سامنے آئے ہو جیسے میں اللہ نے پہلی دفعہ تمہیں پیدا کیا تھا، دونوں ہاتھ خالی، سر پہ پگڑی نہیں ہے، پاؤں میں جوتی نہیں ہے، اور جسم پر لباس بھی نہیں ہے۔ جتنی بھی نعمتیں میں اللہ کریم نے تمہیں دی تھی ساری کی ساری پشت پیچھے دنیا میں چھوڑ کے آئے ہو۔ یہ تو سورۃ الانعام کا انداز تھا۔ یہ میرے سامنے 17واں پارہ اور سورت کا نام ہے سورۃ الانبیاء، اور رب العالمین کی لا ریب کتاب میں نے کھولی ہوئی ہے، آیت نمبر 104۔ اللہ فرماتے ہیں کما بدانا اول خلق نعیدہ۔ یہ حوالہ قرآن پاک کا سامنے ہے۔ جس حالت میں اللہ نے پہلی دفعہ پیدا کیا اسی حالت میں اللہ کریم زندہ کر کے اٹھاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ کی تلاوت کی۔ بخاری شریف کے لفظ ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انکم محشورون الی اللہ یوم القیامت حفاۃ عراۃ غرلا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دن قیامت کے اللہ کریم کے دربار میں زندہ ہوگے، پیش ہوگے، حفاظن، کسی بندے کے پاؤں میں جوتی نہیں ہوگی۔ کیوں؟ انسان پیدا ہوتا ہے دنیا میں، پاؤں میں جوتی نہیں ہوتی، اسی حالت میں اللہ کریم نے اٹھانا ہے۔ نمبر 2 عراۃن، جب انسان زندہ ہو کے اٹھے گا کسی بندے کے جسم پر لباس نہیں ہوگا۔ صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالی حیران ہو گئی، اللہ کے محبوب جسم پر لباس نہیں ہوگا تو انسان دوسرے کو دیکھے گا نہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ دوسرے کو دیکھنا تو بات کا معاملہ ہے، انسان کو اپنے جسم کا بھی ہوش نہیں ہوگا۔ یہ سورۃ الحج ہے جی، آیت نمبر 2 یہ حوالہ۔ اللہ فرماتے ہیں وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُم بِسُكَارَىٰ، لوگ نشے کی حالت میں نظر آئیں گے جیسے نشہ کرنے والے کو اپنے وجود کا ہوش نہیں ہوتا، اپنے وجود کا بھی ہوش نہیں ہوگا۔ اللہ لوگوں نے نشہ کیا ہوا ہوگا؟ فرمایا نہیں وما ہم بسکارا، لوگوں نے نشہ کیا ہوا نہیں ہوگا۔ یہ حالت کیوں بن گئی؟ لیکن عذاب اللہ شدید، اللہ کے سخت عذاب کی وجہ سے یہ حالت بن جائے گی۔ دوستو پاؤں میں جوتی نہیں، جسم پر لباس نہیں، غرہ ختنہ کیا ہوا بھی نہیں ہوگا۔ کیوں؟ جس حالت میں اللہ کریم نے پیدا کیا اسی حالت میں اللہ کریم نے اٹھانا ہے۔ معاف کیجئے ہماری آکڑی ختم نہیں ہو رہی، جیب میں 2-4 پیسے ہمارے زیادہ آ جائیں ہم بندے کو بندہ ہی نہیں سمجھتے۔ اللہ کریم نے یہ اس مالدار کو نعمتیں دی، آکڑ میں آ گیا۔ غریب تیرے پاس کیا ہے؟ انا اکثر منک مالا وَنَفَرًا، میں سبق پر آ گیا ہوں، میں مال کے لحاظ سے بھی بہت زیادہ، اولاد اور برادری کے لحاظ سے بھی بڑی عزت والا، اور رب العالمین کی لا ریب کتاب وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، یہ مالدار بندہ، دنیا دار بندہ اپنے باغ کے اندر داخل ہوا اور اپنی جان پر ظلم کر رہا تھا۔ عجیب بات، اپنے ساتھ ظلم کون کرتا ہے؟ احباب خیال، رب العالمین نے مسئلہ سمجھا دیا۔ جس بندے نے اپنا ایمان اور عقیدہ نہیں بنایا وہ بندہ اپنے ساتھ ظلم کر رہا ہے۔ باغ میں قدم رکھا اس مالدار نے اور کیا کہنے لگا؟ قال ما اظن ان تبید هذه ابدا،
جو تجھے چمن باغ بہار گلستان نظر آ رہا ہے، یہ کھیتی باڑی ہے، یہ رواں دواں چشمہ، اس پر فنا اور زوال کبھی نہیں آئے گا۔ اتنی غلط بات، قرآن کے الفاظ، یہ میرے سامنے 27واں پارہ، سورت کا نام سورت الرحمن۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کل من علیہا فان یبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ آیت نمبر 26 اور 27 سورت الرحمن 27واں پارہ میں نے کھولا ہوا ہے۔ زمین پر جتنی بھی چیزیں موجود ہیں ہر ایک چیز پر فنا آنے والی ہے، فنا سے پاک ہے تو صرف رب العالمین کی ذات ہے۔ یہ باغ، یہ کھیتی باڑی، یہ چمن، یہ چشمہ، اس پر فنا کبھی نہیں آئے گی۔ اللہ ایک، اور نمبر 2، وہ مالدار بندہ کہنے لگا اپنے غریب ساتھی کو ما ظن ان تبید هذه ابدا، ایک تو اس باغ پر فنا کبھی نہیں آئے گی، نمبر 2 وما ظن الساعة قائمہ، مجھے تو خیال ہی کبھی نہیں آیا کہ قیامت قائم ہونے والی ہے، کوئی قیامت نہیں ہے۔ سریکی کا جملہ، سریکی والے کہتے ہیں اے جہان مٹھا تے اگلا کہن ڈٹھا، بابر بعیش کوش کہ عالم دوبارہ نیست، کوئی قیامت نہیں آئے گی۔ اچھا اگر بالفرض قیامت آ بھی گئی، میں دوبارہ زندہ ہو بھی گیا اور رب العالمین کے دربار میں حاضر ہو بھی گیا، اول تو قیامت آنی نہیں، اگر آ گئی زندہ ہو گیا، قیامت کے میدان میں اللہ کے دربار میں پیشی میری ہوئی ہے، وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا۔ اب احباب خیال، اول تو قیامت نہیں آئے گی، اگر آ بھی گئی اپنے باغ میں سے، کھیتی باڑی میں سے، یہ جو کھجوروں کی پیداوار ہے اس میں سے میں جن اپنے بزرگوں کے نام کی نظر نیاد والا حصہ نکالتا ہوں، ان کو راضی کرنے کے لیے، ان کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھ کر جن پیروں فقیروں کے نام کی میں منت منوتی اور نظر نیاز دیا کرتا ہوں، اگر قیامت آ بھی گئی تو وہ دنیا والی ان نعمتوں سے مجھے اچھی نعمتیں لے کر دے دیں گے۔ میری پشت پر نہ حضرت کا ہاتھ ہے، مجھے کوئی فکر نہیں، حضرت مجھ پر راضی ہیں، ان کے نام کی نظر نیاز دیتا ہوں۔ امیر بندے کی تقریر مکمل۔ اچھا میرے احباب کو وہ مطالبہ یاد ہے نا کہ آپ غریبوں کو تھوڑی دیر کے لیے اٹھا دیں، وہ سبق نہیں بھولانا احباب نے۔ غریب بندے کا نمبر آیا، قرآن پاک کے الفاظ قال له صاحبہ وهو يحاورہ، غریب ساتھی کہنے لگا اس کو، یہوذا گفتگو کرتے ہوئے، دنیا دار مالدار سن، اکفرت بالذی خلقک من تراب ثم من نطفۃ ثم سواک رجلا، تجھے ایسی گفتگو کرتے ہوئے شرم آنی چاہیے تھی، اس اللہ کریم کی تو ناشکری کر رہا ہے جس اللہ نے تجھے مٹی سے پیدا کیا، آدم علیہ السلام مٹی کے بنے ہوئے، ثم من نطفہ، پھر پانی کے ناپاک قطرے پر اللہ کریم نے تیری خوبصورت شکل و صورت بنائی ہے،
بہترین تجھے انسان بنا دیا، میں نے سبق روک دیا۔ اب کیسے اللہ نے کاریگری دکھائی؟ یہ میرے سامنے 18واں پارہ اور سورت کا نام ہے المؤمنون، یہ میں نے پہلا صفحہ کھولا ہوا ہے 18ویں پارے کا۔ اللہ فرماتے والا قد خلقنا الانسان من سلالۃ من طین ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين۔ یہ قرآن ہے، پہلا صفحہ 18واں پارہ آیت نمبر 12 سے میں نے تلاوت کی ہے، اور رب العالمین فرماتے مجھے اللہ ہونے کی قسم ہے، میں اللہ نے انسان کو مٹی کے خلاصے سے بنایا۔ دوستو، حضرت انسان کا کیسا تکبر تیز ہے، حضرت انسان کا کیسا تکبر تیز ہے، خاک سے پیدا ہوا پھر خاک سے پرہیز ہے۔ حقیقت ہماری مٹی، اور پھر میں اللہ کریم نے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کا سلسلہ کیسے چلایا۔ ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، پانی کا ایک ناپاک قطرہ، نام لیتے بھی بندے کو حیا آتا ہے۔ 3 اندھیروں کے اندر، یہ میرے سامنے 23واں پارہ اور رب العالمین کا کلام میں نے کھولا ہوا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث۔ یہ حوالہ قرآن پاک کا سامنے ہے، آیت نمبر 6 سورۃ الزمر 23واں پارہ۔ والدہ کے پیٹ کا اندھیرا 1، رحم کا اندھیرا 2، جھلی کا اندھیرا 3۔ 3 اندھیروں میں اللہ کریم نے کاریگری دکھائی۔ ساری دنیا کے کاریگر مل جائیں، پانی کے قطرے پہ کوئی کاریگری نہیں دکھا سکتا، اور پھر اندھیرے میں کوئی کاریگر اپنی کاریگری نہیں دکھا سکتا۔ رات کے وقت فیکٹریوں کے اندر، ملوں کے اندر لائٹیں روشن کر دی جاتی ہیں، کیونکہ رات والی شفٹ نے کام کرنا ہوتا ہے۔ اندھیرے میں کوئی بھی ہنر مند اپنا ہنر نہیں دکھا سکتا، کاریگر اندھیرے میں کاریگری نہیں دکھا سکتا۔ اللہ تیری قدرت پہ قربان جاؤں، 3 اندھیروں میں کاریگری دکھائی، ایک ناپاک قطرے کو حسین و جمیل انسان بنا دیا۔ کیسے بنایا؟ 40 دن گزرے، رب العالمین فرماتے ہیں ثم خلقنا النطفة علقة۔ 40 دن کے بعد میں اللہ کریم نے پانی کے قطرے کو خون بنا دیا۔ 40 دن اور گزرے، فخلقنا العلقة مضغة، اللہ کریم نے خون کے قطرے کو گوشت کا ٹکڑا بنا دیا، بوٹی بن گئی۔ 40 دن اور گزرے، فخلقنا المضغة عظاما، اللہ نے گوشت کے ٹکڑے میں سے ہڈیاں بنانا شروع کر دی ہیں۔ پڑھے لکھے احباب، میرے الفاظ پر غور کیجئے گا، میں دعوت فکر دینا چاہتا ہوں۔ ایک گوشت کا ٹکڑا وہ ہے جو والدہ نے کھایا، وہ ہو گیا ہے معدے کے اندر۔ مرغی کا گوشت، بکرے کا گوشت،
میدے میں چلا گیا. ایک گوشت کا ٹکڑا ہے میدے کے اندر، ایک گوشت کا ٹکڑا ہے رحم کے اندر. پانی، خون، گوشت کا ٹکڑا، دو گوشت کے ٹکڑے ہو گئے وجود میں. ایک گوشت کا ٹکڑا میدے میں ہے جو والدہ نے کھایا، دوسرا گوشت کا ٹکڑا رحم کے اندر ہے. رب العالمین تیری قدرت کاملہ پہ قربان جاؤں، میدے والا گوشت گلتا جا رہا ہے، رحم والا گوشت بڑھتا جا رہا ہے. عجیب قدرت. 40 دن اور گزرے. فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، اللہ کریم نے گوشت کے اس ہڈیوں کے اوپر گوشت چڑھا دیا، چمڑا بن گیا، بچے کا سارا وجود مکمل ہو گیا. لاہور کے احباب، وجود تو مکمل ہو چکا ہے بچے کا، لیکن حرکت نہیں کر سکتا. میں رک گیا ہوں آپ احباب کی توجہ کی خاطر. رحم مادر میں جسم تو بچے کا مکمل ہو چکا ہے، لیکن حرکت نہیں کر سکتا. حرکت اس وقت بچہ کرے گا رحم مادر کے اندر. ثم انشأناہ خلقا آخر، جب رب العالمین بچے کے جسم میں روح ڈال دے گا. جتنے تک جسم میں روح نہ آئے جسم حرکت نہیں کر سکتا. پتہ نہیں جھگڑے کیوں ہیں. 60 سال 70 سال جتنا اللہ کو منظور ہے، انسان کی دنیاوی عمر پوری ہوئی، روح جسم سے پرواز کر گئی. اب میت یہ ڈیڈ باڈی غسل کرنے کے لیے حرکت نہیں کر سکتا، ہم غسل دے رہے ہیں. میں اگر کوئی بات غلط کہوں آپ دوستوں کو اجازت ہے مجھے درمیان میں ٹوک دیں، میری کوئی ناراضگی نہیں. سامنے ڈیڈ باڈی موجود ہے، میت غسل کرنے کے لیے حرکت نہیں کر سکتا، ہمارا محتاج ہے. کفن پہننے کے لیے حرکت نہیں کر سکتا، ہمارا محتاج ہے. چارپائی پر لٹانے کے لیے ہمارا محتاج ہے، خود حرکت نہیں کر سکتا. مردے نے کہا کہ تم تکلیف نہ کرو، میں جنازہ گاہ خود پہنچ جاؤں گا. یہ بات درست ہے؟ آپ خاموش ہو گئے. یہ بات درست ہے؟ ہم نے اٹھایا، جنازہ گاہ میں لے گئے، صفے بنا لیے ہم نے. میت نے کہا بھائی خاموش، تم میرے لیے مغفرت کی دعا نہ کرنا، اپنے لیے مغفرت کی دعا میں خود کروں گا. آپ خاموش ہو گئے. شاید لاہور کے اندر مردے اپنے لیے دعا بخشش کی خود مانگتے ہوں. اچھا، ہمارے ہاں تو ایسے نہیں ہوتا، یہاں بھی ایسے نہیں. اچھا، تعجب کی بات ہے. سامنے میت موجود ہے، ہم جنازہ پڑھنے لگے ہیں. نیت کی میں نے 4 تک بھی نماز جنازہ فرض کفایہ، ثنا واسطے اللہ کے، درود واسطے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور دعا واسطے حاضر اس میت کے. سامنے موجود ہے، اپنے لیے بخشش کی دعا نہیں مانگ سکتا، ہماری دعا کا محتاج ہے. اللہم اغفر لحینا و میتنا. دوستو جھگڑے کیوں ہیں؟ مجھے بات سمجھائیے. جب سامنے میت موجود ہے، اپنے لیے بخشش کی دعا نہیں مانگ سکتا، ہماری دعا کا محتاج ہے. اور جب کئی من مٹی کے نیچے دفن ہو گیا، اب ہمارے لیے دعا کیسے مانگ سکتا ہے؟ قبر پر گئے ہم، بابا تو میرے لیے دعا کر.
سامنے موجود تھا، اپنے لیے دعا نہیں مانگ سکتا تھا، ہماری دعا کا محتاج تھا، اور جب کئی من مٹی کے نیچے دفن ہو گیا اب ہمارے لیے دعائیں مانگ سکتا ہے۔ دوستو، زندہ سے دعا کروانا جیسے میت موجود ہے، ہم جنازہ پڑھنے لگے ہیں، نیت کی میں نے 4 تک بھی نماز جنازہ فرض کفایہ، ثنا واسطے اللہ کے، درود واسطے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور دعا واسطے حاضر اس میت کے، سامنے موجود ہے، اپنے لیے بخشش کی دعا نہیں مانگ سکتا، ہماری دعا کا محتاج ہے۔ اللہم اغفر لحینا و میتنا۔ دوستو، جھگڑے کیوں ہیں؟ مجھے بات سمجھائیے۔ جب سامنے میت موجود ہے، اپنے لیے بخشش کی دعا نہیں مانگ سکتا، ہماری دعا کا محتاج ہے، اور جب کئی من مٹی کے نیچے دفن ہو گیا اب ہمارے لیے دعا کیسے مانگ سکتا ہے؟ قبر پر گئے ہم، بابا تو میرے لیے دعا کر، سامنے موجود تھا، اپنے لیے دعا نہیں مانگ سکتا تھا، ہماری دعا کا محتاج تھا، اور جب کئی من مٹی کے نیچے دفن ہو گیا اب ہمارے لیے دعائیں مانگ سکتا ہے۔ دوستو، زندہ سے دعا کروانا جیسے، میں رک گیا ہوں اب آپ کی توجہ کی خاطر، زندہ سے دعا کروانا جیسے، زندہ چھوٹا ہو تو بھی دعا کروانا جائز، زندہ بڑا ہو تب بھی دعا کروانا جائز۔ حدیث پاک میں آیا، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میں عمرہ ادا کرنے کے لیے جا رہا ہوں، آپ سے ملاقات کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا اخی اشرکنا فی دعائک۔ امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے چھوٹے بھائی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرہ ادا کرنے کے لیے جا رہے ہو، اپنے لیے دعا مانگنا تو اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی ضرور شریک رکھنا۔ مسئلہ سمجھ آ گیا؟ زندہ سے دعا کروانا جائز ہے، زندہ چھوٹا ہو پھر بھی دعا کروانا جائز۔ اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ چھوٹے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بڑے، لیکن بڑا چھوٹے سے بھی دعا کروا سکتا ہے، شرط یہ ہے زندہ ہونا چاہیے۔ بڑے سے دعا کروائیے، چھوٹے سے لیکن شرط یہ زندہ ہو۔ اگلا جملہ، زندہ سے دعا کروانا جائز ہے، اور جو ایمان کی حالت میں فوت ہو جائے اس کے لیے دعا کرنا جائز ہے۔ شرط یہ ہے کہ اس کی موت ایمان پر آئی ہو۔ آئیے سبق پر، میت سامنے موجود ہے، زبان کو حرکت نہیں دے سکتا کہ اپنے لیے بخشش کی دعا مانگ لے، ہماری دعا کا یہ زبان کو کیوں حرکت نہیں دے سکتا؟ اندر روح نہیں ہے۔ یہ جسم حرکت تب کرے گا کہ اندر روح موجود ہو۔ جنازہ پڑھ لیا، میت نے ہمیں کہا اب تم واپس چلے جاؤ، میں قبرستان خود جا کر قبر میں اتر جاؤں گا۔ نہیں ہو سکتا؟ اچھا، ہم لے گئے، ٹھیک، قبر میں جا کر اتارا، بس بھائی سارے کام تم نے کیے ہیں، اب قبلے کی طرف رخ میں خود پھیر لوں گا۔ کیوں؟ روح اندر نہیں ہے۔ یہ جسم حرکت تب کر سکتا ہے کہ اندر روح موجود ہو، روح جسم کے اندر موجود نہ ہو تو یہ جسم حرکت نہیں کر سکتا۔ سبق پر آئیے، سارا وجود والدہ کے رحم میں اللہ نے بچے کا تیار کر دیا،
لیکن حرکت اس لیے نہیں کر سکتا، اندر روح موجود نہیں ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں ثم انشأناه خلقا آخر۔ میں پھر ریپیٹ کرنے لگا ہوں الفاظ۔ 40 دن کے بعد اللہ نے پانی کے قطرے کو خون بنایا، 40 دن کے بعد خون کو اللہ نے گوشت کا ٹکڑا بنایا، 40 دن کے بعد گوشت میں سے ہڈیاں بنانا شروع کی، 40 دن کے بعد اوپر گوشت اور چمڑا چڑھا دیا، 40 دن کے بعد اللہ کریم نے بچے کے جسم میں روح ڈال دی۔ فرمایا فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ بڑا قرآن پاک جی انداز۔ اب آپ توجہ میری طرف رکھیے گا، اب تحفہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں، یہ گفٹ ہے میری طرف سے۔ پانی کے قطرے کو خون بنانے والا اللہ، 40 دن کے بعد بوٹی بنانے والا اللہ، 40 دن کے بعد ہڈیاں بنانے والا اللہ، 40 دن کے بعد چمڑا اور گوشت چڑھانے والا اللہ، 40 دن کے بعد اندر روح ڈالنے والا اللہ۔ فرمایا سارے کام کرنے والا اللہ، تو یہ بھی مان لو فتبارک اللہ، برکت دینے والا بھی صرف اللہ۔ میرا ایک سوال ہے، اہلیہ نے لاہور پر ایک ساتھی مجھے کھڑا ہو کر بتا دے، ایک ساتھی صرف، یہ جتنے کام ہیں پانی، خون، گوشت، ہڈیاں، چمڑا، اندر روح، یہ کام اللہ کے بغیر کون کر سکتا ہے؟ نہیں، قرآن ماننے والے اونچا بولیں گے، اللہ کے بغیر یہ کام کون کر سکتا ہے؟ نہیں، مہربانی کیجئے ذرا آپ سوچ سمجھ کر جواب دیے۔ کوئی؟ تو اس کا مطلب ہے آپ پیروں کو نہیں مانتے، آپ ولیوں کو نہیں مانتے، کمال ہے، آپ فقیروں کو نہیں مانتے۔ اچھا، تو ولی ہوتا کون ہے؟ داڑھی چٹ تے مچھاں تے وٹ، ایک ہاتھ میں حکا دوسرے میں کتا، یہ ولی ہے؟ مجھ سے پوچھئے نا، ہم اللہ کا ولی کس کو مانتے ہیں؟ ہم اللہ کا ولی اس کو مانتے ہیں جس کی آنکھ میں حیا ہو، نمبر 2 دل صفا ہو، نمبر 3 زبان پہ ذکر خدا ہو، نمبر 4 وجود پہ سنت مصطفیٰ ہو صلی اللہ علیہ۔ اور یاد رکھیے گا، جو ساقی کوثر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا مخالف ہے، اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ میں نے سبق پھر روک دیا، سبق پر آؤں گا۔ یہ چادر ہے، انصاف آپ نے کرنا ہے، آپ میرے جسٹس ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پردہ لگا ہوا تھا، اور آپ کی عادت مبارکہ تھی، عورتوں سے بیعت لینی ہوتی تو پانی کا پیالہ منگوایا کرتے تھے، اور پانی کے پیالے میں ہاتھ مبارک ڈال کر پانی کا پیالہ عورتوں میں بھیج دیا کرتے تھے۔ فرماتے تھے جو عورت پانی کے پیالے میں ہاتھ ڈالتی جائے گی، بیعت میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتی جائے گی۔ دوسرا انداز، یہ چادر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چادر کا کونا پکڑ لیا کرتے تھے۔ انصاف آپ نے کرنا ہے، اب آپ میرے جج ہیں، اور چادر لمبی کر کے خواتین میں بھیج دیا کرتے تھے۔ فرماتے تھے جو خاتون میری چادر کو پکڑتی جائے گی، بیعت میں امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتی جائے گی۔ یہ درمیان میں پردہ لگا ہوا تھا، حدیث پاک میں آیا، ایک طرف عورتیں بیٹھی ہوئی تھی، دوسری طرف تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ آپ نے پانی کا پیالہ بھیجا، اس میں ہاتھ ڈال دو،
چادر لمبی کر کے بھیج دی، اس کو پکڑ لو۔ ایک عورت کا نام ہے بی بی اسماء انصاریہ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ چادر کے پیچھے سے بول پڑی، حضرت میں نے بیعت کرنی ہے، پانی کے پیالے میں ہاتھ نہیں ڈالوں گی، بیعت کرنی ہے، آپ کی چادر کو نہیں پکڑوں گی۔ بیعت کیسے ہوگی؟ اس اسماء انصاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ جو درمیان میں پردہ لگا ہوا ہے، یہ دیکھیے گا منظر احباب، یہ پردہ ہے، میں پردے کے نیچے سے اپنا ہاتھ باہر نکالتی ہوں، چہرہ نہ، جسم کے باقی حصے نہ، ہاتھ، صافنی یا رسول اللہ، پردے کے نیچے سے میں ہاتھ باہر نکالتی ہوں، آپ میرے ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھ کر بیعت لیں، تب میری تسلی ہوگی۔ جواب سنیے گا، میرا عقیدہ، میری جماعت کا عقیدہ، اگر خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے میں تائید چاہوں گا میرے بھائیوں، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیعت لے لیتے تو ہمارا ایمان یہ ہے کوئی مسلمان امام الانبیاء پہ شک نہیں کر سکتا تھا۔ آپ تائید تو کریں، کوئی مسلمان شک کر سکتا تھا؟ محبت سے کوئی شک کر سکتا تھا؟ ہائے قربان چاہوں، تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار پر کریکٹر تو دیکھیے، پاکیزگی تو دیکھیے، طہارت تو دیکھیے، میں ہاتھ باہر نکال دی ہوں، ہاتھ پہ ہاتھ رکھیے تب تسلی ہوگی۔ آپ نے فرمایا خبردار، پردے کے نیچے سے ہاتھ باہر نہ نکالنا، انی لا اصافح النساء او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بیعت کرنی ہے پانی کے پیالے میں ہاتھ ڈال دے، بیعت کرنی ہے میری چادر کو پکڑ لے، پردے کے نیچے سے ہاتھ باہر نہ نکالنا، کیونکہ میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے آج تک کسی غیر محرم عورت کو ہاتھ کبھی نہیں لگایا۔ انصاف جو نہیں رہا، ہائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتی ہیں، ساری زندگی امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی غیر محرم عورت کو دیکھا بھی نہیں، کسی غیر محرم عورت کو ہاتھ بھی نہیں لگایا، اور جس کے سامنے بے پردہ غیر محرم عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں اور حضرت کی خدمت کر رہی ہیں، کوئی لوز ٹاک نہیں خیال کیجئے گا، اور حضرت کی خدمت، یہ کیسے اللہ کا ولی بن گیا؟ احباب، اولیاء کرام کی ولایت برحق ہمارے دادا استاد، بڑے استاد حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اللہ کے سچے ولی کی جوتی ہمارے سر کا تاج، اللہ کے سچے ولی کے قدموں کی مٹی ہماری آنکھوں کا سرما۔ حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اولیاء کرام کی ولایت برحق، انبیاء کرام کی نبوت برحق، اللہ کے رسولوں کی رسالت برحق، لیکن برکت دینے والی صفت کا مالک ہونا صرف رب العالمین کا حق۔ یہ کیا ہے؟ یہ جی دھاگا ہے۔ اچھا آپ کیا کر رہے ہیں جی؟ یہ قبر کے اوپر ماپ کر رہا ہوں، یہاں رکھا، یہاں رکھا، یہ دھاگا گھر میں جا کر لٹکاؤں گا، برکت ہوگی۔ اچھا یہ قبر کی مٹی اٹھا کے لا رہا ہوں، کیوں بھائی جان؟ گھر میں ڈالوں گا، برکت ہوگی۔ یہ کیا؟
کہ فلاں قبر سے نمک اٹھا کر لا رہا ہوں، گھر میں چھڑکوں گا تو برکت ہوگی، نہیں نہیں، یہ شرک ہے، شرک ہے۔ قرآن پاک کا فیصلہ یہ ہے، اگر پانی کے قطرے کو خون بنانے والا اللہ، 40 دن کے بعد گوشت بنانے والا اللہ، 40 دن کے بعد ہڈیاں بنانے والا اللہ، 40 دن کے بعد روح ڈالنے والا اللہ، 40 دن کے بعد چمڑا بنا کر اندر روح ڈالنے والا اللہ، تو فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ اگر یہ سارے کام اللہ کے بغیر کوئی نہیں کر سکتا تو برکت بھی اللہ کے بغیر کوئی نہیں دے سکتا۔ اللہ کا نام اونچا لینے کی اپیل ہے، بابرکت رات ہے۔ اب آپ ذرا ایمان کے جذبے سے جواب دیجئے گا، برکت دینے والا صرف کون ہے؟ محبت کے ساتھ کون ہے؟ دوسرا انداز وہی 18واں پارہ سورۃ المومنون، پڑھے لکھے احباب کے لیے پھر گفٹ میری طرف سے۔ پانی کے قطرے کو اللہ نے 40 دن کے بعد خون بنایا بغیر مانگنے کے۔ انسان تو اس وقت مانگنے کے قابل ہی نہیں تھا، ابھی تو وجود تیار ہو رہا ہے۔ 40 دن کے بعد اللہ نے خون بنایا بغیر مانگنے کے۔ 40 دن کے بعد اللہ نے گوشت کا ٹکڑا بنا دیا بغیر مانگنے کے۔ 40 دن کے بعد گوشت میں سے ہڈیاں پیدا کر دی بغیر مانگنے کے۔ 40 دن کے بعد اوپر چمڑا اور گوشت چڑھایا بغیر مانگنے کے۔ 40 دن کے بعد روح ڈال دی بغیر مانگنے کے۔ سارے کام اللہ نے بغیر مانگنے کے کر دیے۔ جب مانگنے کے قابل ہوا اب کہتا ہے اللہ میری سنتا نہیں۔ سارے کام بغیر مانگنے کے کر دیے، اب جب مانگنے کے قابل ہوا اب کہتے اللہ میری نہیں سنتا۔ ہائے اتنی بڑی ناشکری۔ مولانا صاحب مسئلہ آپ کا ٹھیک ہے، دعوت آپ کی درست ہے، ٹھیک ہے، لیکن چھت پر چڑھنا ہو تو سیڑھی بھی تو لگانی پڑتی ہے۔ آپ کا مسئلہ ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں، لیکن افسر کو ملنا ہو چپڑاسی کی بھی تو محنت کرنی پڑتی ہے۔ اللہ کریم کا قرآن قربان جاؤں تیرے انداز پر، سیڑھی والی مثال، چپڑاسی والی مثال آج دی جا رہی ہے، اللہ نے جواب 1400 سال پہلے نازل کر دیا۔ 26واں پارہ، سورت کا نام سورت قاف، یہ میں نے سورت قاف کھولی ہوئی آیت نمبر 16، یہ حوالہ ہے۔ اب دوستوں نے غور کیا، میں جس مقام کی تلاوت کر رہا ہوں آپ کو حوالہ ساتھ ساتھ دکھا رہا ہوں۔ کاش آپ کے پاس کاغذ قلم ہوتا، آپ نوٹ کرتے، مانا گھروں میں چیک کرتے، جھگڑے ختم ہو جاتے۔ فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ مجھے اللہ ہونے کی قسم، انسان کو پیدا بھی میں اللہ نے کیا ہے، اور انسان کے دل کے ارادوں کو جاننے والا بھی صرف میں اللہ ہوں، اور میں اللہ انسان کی شہرگ سے بھی زیادہ کریم ہوں۔ یہ میری اینک، یہ میری ٹوپی، یہ میرا لباس، یہ اتنے کریم نہیں ہیں جتنا اللہ میرے قریب ہے۔ چھت پر چڑھنا ہو مانتا ہوں احباب، سیڑھی کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ چھت اونچی ہوتی ہے، دور ہوتی ہے، اس لیے سیڑھی لگانی پڑتی ہے، اور اللہ شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے، یہاں سیڑھی والی مثال دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ مانتا ہوں کئی دفعہ ہمارا بھی چانس بنا، آفس کے دروازے پہ پہنچے، مولانا صاحب آپ کہاں سے آئے؟ جی فلاں علاقے سے، تو ملاقات کرنی، حوصلہ حوصلہ، وزٹنگ کارڈ دیجئے۔ وزٹنگ کارڈ میں نے دیا، آپ یہاں تشریف رکھیں۔
میں اندر جا کر آپ کا کارڈ پیش کرتا ہوں. انٹرکام پہ بات ہوتی ہے، فون پہ بتایا جاتا ہے فلاں مولانا صاحب ملاقات کے لیے آئے ہیں. دوستو، افسر کو پہلے پتہ نہیں ہوتا، اس لیے چپڑاسی کی منت کرنی پڑتی ہے. رب العالمین فرماتے نعلم ما توسوس بہ نفسہ، اللہ تو انسان کے دل کے ارادے بھی جانتا ہے. میرا عقیدہ، میرے اکابرین کا عقیدہ، میری جماعتی شاطو توحید و سنہ کا عقیدہ، آپ کے اور میرے دل میں جو ارادہ پیدا ہو رہا ہے اس کو جاننے والا بھی اللہ، اور جو ارادہ دل کے اندر ابھی نہیں آیا اس کو بھی جاننے والا اللہ. اور جو اللہ دل کے ارادے جاننے والا ہو وہاں چپڑاسی والی مثال دینے کی ضرورت نہیں ہے. سبق پر آئیے. میں امیر اور غریب بندے کی بات عرض کر رہا تھا آپ کے سامنے. غریب بندے نے تقریر کی تھی. غریب نے امیر کو کہا تھا اکفرت بالذی خلقک من تراب ثم من نطفہ ثم سواک رجلا. تجھے یہ بات کہتے شرم نہیں آئی؟ تو نے جو باتیں کہی ہیں اس اللہ کی ناشکری کر رہا ہے جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا، ابتدا انسان کی مٹی سے. چلو پنجابی کے ایک دو شعر عرض کرتا ہوں. پنجابی کے شاعر نے کہا مٹی کولوں پانی بنیو پھر جوگ تے جوکوں بوٹی. مٹی، پانی، پھر اس کے بعد خون گوشت. مٹی کولوں پانی بنیو پھر جوگ تے جوکوں بوٹی. وقت معین شکم مائی وچ تیری بن گئی شکل جنوٹی. بچہ بن کے جگتے آیوں تے بنے پھرے لنگوٹی. شیر جوانا بٹھڑا ہویوں نہ ٹر سکے بن سوٹی. جو کچھ پڑھیا سب بھول گیا، جو کچھ پڑھیا سب بھول گیا، تیری سوکھ گئی گردن موٹی. دنیا تسایا کر لئی عارف رب عقبہ نہ کرے کھوٹی. ابتدا دیکھ، غریب نے کہا مٹی اور پانی، پھر حسین و جمیل انسان. ایسی متکبرانہ باتیں کر رہا ہے تو. غریب بندے نے کہا یہ میرے سامنے اچھا آپ کو وہ مطالبہ یاد ہے دوستوں کو کہ سرداروں نے کہا تھا غریبوں کو اٹھا دو؟ وہ سبق دوستوں کو بھول تو نہیں گیا نا؟ وہ ذہن میں اس کا جواب آنے والا ہے. بس ہم منزل کے قریب ہیں. اب آپ خیال. غریب بندے نے تقریر کرتے ہوئے کہا بڑا قیمتی جملہ لیکنہ واللہ ربی ولا اشرک بربی احدا. دل کی تختیوں پہ لفظ لکھیے گا. غریب ساتھی نے کہا اس مالدار کو میں غریب ضرور ہوں لیکن مشرک نہیں ہوں. یہ آیت نمبر 38 میں نے کھولی ہوئی ہے. غریب ہوں کوئی بات نہیں، مفلس ہوں تنگ دست، لیکن لا اشرک بربی احدا، میں اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتا. غریب ہوں لیکن مشرک نہیں ہوں. میری ضروریات پوری کرنے والا بھی اللہ ہے. ٹھیک
ٹھیک ہے تجھے دولت سے نواز دیا، میں غریب ہوں، کوئی مسئلہ نہیں، مشرک تو نہیں ہوں، جیسے تو اپنے باغات میں سے یہ جتنی تیرے پاس دولت اور سرمایہ ہے اس میں سے جتنی زمین کی پیداوار ہے اس میں سے اللہ کے بغیر دوسروں کے نام کے حصے نکالتا ہے، میں رب العالمین کے ساتھ شریک کسی کو نہیں کرتا، حصے نکالتا ہوں تو صرف رب العالمین کے نام کے۔ لوگوں نے اس مسئلے کو معمولی سمجھا ہوا ہے۔ احباب، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے پھر سبق روک دیا حدیث پاک سنانے کے لیے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے مر رجلان علی قریہ، دو بندے جا رہے تھے، پردیسی مسافر، ایک بستی کے قریب سے بستی والوں نے پکڑ لیا، رک جاؤ جی پردیسی ہمیں جانے دو، کہنا ہمارا میلہ لگا ہوا ہے عرس، اور عرس والے دنوں میں، میلے والے ایام میں جو بندہ بھی یہاں سے گزرے ہم اس کو جانے نہیں دیتے، تب جانے دیں گے۔ یہ جو ہمارا دربار بنا ہوا ہے، یہ عرف عام میں کہہ رہا ہوں، یہ پرستش گاہ، جو بندہ میلے والے دنوں میں یہاں سے گزرے، یہ جو ہمارا معبود ہے جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، نظر نیازیاں کرتے ہیں، میلے والے دنوں میں جو بندہ یہاں سے گزرے، جتنے تک اس کے نام کی نظر و نیاز نہ دے ہم اسے جانے نہیں دیتے۔ نظر نیاز دے دو، چلے جاؤ۔ ساقی کوثر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک بندے نے کہا لیس عندی شیء، مہربانی کرو مجھے جانے دو، میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے، مہربانی کرو، پردیسی ہوں، مسافر۔ بستی والوں نے کہا قرب ولو ذبابا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تیرے پاس کوئی چیز نہیں ہے نظر و نیام دینے کے لیے، ایک مکھی پکڑ لے اور مکھی مار کر اس کے نام پر نظر نیاز دے دے، ہم تیرا راستہ چھوڑ دیں گے، اور ایک مکھی بھی تو نے اس کے نام پر نظر و نیاز نہ دی تو ہم تجھے قتل کر دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بندے نے مکھی پکڑی، مار کر اس پرستش گاہ جس کی وہ پوجا کیا کرتے تھے اس کے نام پر نظر و نیاز دے دی، فخلو سبیلا۔ آپ فرماتے ہیں بستی والوں نے کہا تو چلا جا، ہم تجھے کچھ نہیں کہتے۔ دوسرے کو کہا تو دے دے مکھی، تجھے چھوڑ دیں گے۔ اس نے کہا نا، جان کے ٹکڑے کروا دوں گا، اللہ کریم کے بغیر کسی کے نام پر ایک مکھی بھی نہیں دوں گا۔ تجھے پتہ نہیں نا انجام کیا ہوگا، کیا کرو گے، مار ڈالو گے۔ ادھر آ ستم گر ہنر آزمائے، ادھر آ ستم گر ہنر آزمائے، تو تیر آزما ہم جگر آزمائے، کوئی پرواہ نہیں، مار ڈالو گے۔ کشتگان خنجر تسلیم را، ہر سماس خیب جانے دیگر است، جان اس کو مار ڈالو گے، جان دی ہوئی تو اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بستی والوں نے اسے قتل کر دیا۔ جو بندہ مکھی دے کر نظر و نیاز کے طور پر جان بچا کر چلا گیا تھا، آخر ایک دن موت تو آنی تھی، جب اس کی موت آئی آپ فرماتے ہیں دخل النار، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کا ایندھن بن گیا۔ شرک میں مبتلا ہونے کی وجہ سے اسی شرکیہ عقیدے پہ موت آئی،
जहन्नम का ईंधन बन गया। और जिस बंदे ने जान के टुकड़े करवा दिए हैं, एक मक्खी भी अल्लाह के बगैर किसी के नाम पर नजर नियाज के लिए नहीं दी, जान के टुकड़े करवा दिए, कत्ल होने के बाद दाखिल अल जन्ना, जन्नत का वारिस बन गया। ये कोई मामूली मसला है? इकबाल ने कहा ये शहादत गए उल्फत में कदम रखना है, लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। गरीब ने कहा मैं गरीब जरूर हूं लेकिन मुशरिक नहीं हूं। दोस्तों को सबक याद है? आप थक गए मेरा ख्याल है, सबक याद है? गरीब बंदे ने कहा, अमीर साथी को तकरीर करते हुए सूरतुल कहफ, ये मेरे सामने 15वां पारा, और गरीब बंदे का जुमला, उसने कहा अपने मालदार दोस्त को, वलौला इज़ दखलता जन्नतका कुलता माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये हवाला है। दुनियादार, जब तूने अपने बाग में कदम रखा था, तेरी जबान पर होना चाहिए था माशा अल्लाह। ये जितनी जो रौनक नजर आ रही है, ये बहार, ये चमन, ये गुलिस्तान, ये खेती, ये रमा दवा चश्मा, माशा अल्लाह। अल्लाह का नाम ऊंचा लेने की अपील है। ये किसकी मेहरबानी और मर्जी से है? नहीं, अल्लाह का नाम मोहब्बत से लेना है। किसकी मर्जी से है? बाबरकत रात है, और क्या पता अल्लाह ये मेरा सवाल और आपका जवाब बख्शिश का जरिया बना दे। ये किसकी मेहरबानी और मर्जी से है? ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। कोई ताकत और पावर नहीं है, लेकिन अल्लाह करीम की तौफीक से ये सारी अल्लाह की मेहरबानी है। अब आज की सोसाइटी में इसकी ताबीर क्या है कि ये सब तुम्हारा करम है या रब। या रब कहने की अपील कर रहा हूं आपसे, मोहब्बत से कहना है जरा जज्बे से, ताकि अल्लाह ये हमारी ताईद कबूल करके बख्शिश का जरिया बना दे। या रब कहने की अपील है, ये सब तुम्हारा करम है। नहीं, मस्जिद से बाहर आवाज तो दोस्तों की जानी चाहिए, गूंज जानी चाहिए, ये सब तुम्हारा करम है। एक दफा और मेरी दरखास्त है, ये सब तुम्हारा करम है कि बात अब तक बनी हुई है। मैं इस करम के कहाँ था काबिल, फकत तेरी बंदा परवरी है। तुझे ये कहना चाहिए था, इन तरना कल्लम इनका मालूम व वालदा। ठीक है, मैं माल के लिहाज से कम, बिरादरी के लिहाज से भी कम, औलाद भी मेरी कम, दुनिया की इज्जत के लिहाज से भी तुझसे कम, लेकिन सुन मालदार बंदा, फासा रब्बी अय्योतियानी खैरम मिन जन्नतिका व युरसिल अलैहा हुस्बानम मिन अस्समा फतुस्बिह सईदन सलका औ युस्बिह माउहा गौरा फलन तस्ततिय लहू तलबा। मुमकिन है, हो सकता है कि मेरा परवरदिगार तेरे बाग में से मुझे आला बाग अता कर दे। अल्लाह कर सकता है। जिस पर तुझे फख्र है ना, अल्लाह भेजे आसमान से कोई अज़ाब, तेरे बाग को अल्लाह करीम मिलिया मेट करके रख दे, नामो निशान मिटा के रख दे। ये जो पानी का चश्मा है ना रवां दवां, अल्लाह करीम इसके पानी को खुश्क कर दे, पानी नीचे ले जाए, एक कतरा भी तेरे हाथ में ना आए। अल्लाह कर सकता है। मोहब्बत से अल्लाह, ऊंची ऊंची अपील है, अल्लाह आकड़ क्यों करता है, तकब्बुर क्यों करता है, फख्र क्यों करता है? उसने कहा बस बस,
مولوی صاحب تقریر اپنے پاس رکھ، مجھے سب کچھ پتا ہے، بڑا تو آ گیا مجھے سمجھانے والا، بس میں نے سارے مسئلے سنے ہوئے ہیں۔ اللہ کی قدرت سے رب العالمین فرماتے ہیں وہی تب سامرے فاصبح یقلب کفیہ علی ما انفق فیہا، دوسرے دن یہ مالدار بندہ، دنیا دار، زمیندار جب پہنچا اپنے باغ کا چکر لگانے کے لیے، نہ میں بھول تو نہیں کیا، یہ میں کہاں آ گیا ہوں، یہ کون سی جگہ ہے، حیران کھڑا ہے، نہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں کہاں پہنچا ہوں۔ قرآن پاک کے الفاظ، جب باغ والی جگہ پہ پہنچا سارا باغ تباہ و برباد ہوا پڑا تھا۔ خیال اللہ، یہ دیکھیے گا، اصبح یقلب کفیہ علی ما انفق فیہا، افسوس کی وجہ سے ہتھیلیاں مل رہا تھا، ہائے ہائے میں نے جتنا خرچ کیا تھا سارا برباد ہو گیا، جو محنت مزدوری کی تھی ساری ضائع ہو گئی، وہی خاویۃ علی عروشہا، جڑیں اکھڑی پڑی ہیں، انگور سارے تباہ و برباد ہوئے پڑے ہیں، کھجوروں کے درخت ٹکڑے ٹکڑے ہوئے پڑے ہیں، پانی کے چشمے کا نام و نشان بھی نہیں ہے، ساری کھیتی ذرا ذرا ہوا پڑی ہے۔ اللہ دوستو، ہمارا ایمان ہے اللہ کر سکتا ہے۔ اب خیال، منزل بڑی قریب، آپ دوستوں کو وہ مطالبہ تو نہیں بھولا، وہ سرداروں کا مطالبہ تھا، ان کو اٹھا دیجئے غریبوں کو تھوڑی دیر کے لیے، آ گیا جواب۔ اللہ کریم فرماتے ہیں وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا، اب اس مالدار بندے نے کہا ہائے، جب دیکھا باغ تباہ و برباد ہوا پڑا ہے، کھیتی اجڑی پڑی ہے، سارا چشمہ خشک ہوا پڑا ہے، ویرانی ہی ویرانی نظر آ رہی ہے، اب افسوس کے ساتھ ہتھیلیاں ملتے ہوئے کہنے لگا ہائے کاش میری بد نصیبی، میں اپنے پروردگار کے ساتھ شریک کسی کو نہ بناتا، میں جن حضرات کے نام کے حصے نکالا کرتا تھا، یہ فلاں کے نام کی نظر ہے، یہ فلاں کے نام کی نیاز ہے، یہ اتنی بوریاں فلاں کے نام کی منت منوتی ہیں، ہائے کاش میں اپنے پروردگار کے ساتھ شریک کسی کو نہ بناتا، نعمتیں اللہ نے دی تھی تو حصے صرف اللہ کے نام کے نکالتا۔ میں نے سبق روک دیا، ایک اشارہ، 14واں پارہ، سورت کا نام سورت النحل، یہ میں نے آیت نمبر 66 کھولی ہوئی ہے، یہ حوالہ ہے، آخری 2 سطریں ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ۔ یہ خالی کپ ہے جی، بس اسی پر میں نے ایک جملہ عرض کرنا ہے، مسئلہ سمجھنے کا شوق ہو۔ اللہ فرماتے ہیں جانوروں کو دیکھ لو، گھر میں گائے کھڑی ہے، بھینس کھڑی ہے، بکری موجود ہے، سبز رنگ کا گھاس کھایا، معدے میں خوراک گئی ہے، اب اللہ کریم خوراک کے 4 حصے بنا رہا ہے، ایک حصے سے سرخ رنگ کا خون تیار ہو رہا ہے، خوراک کے دوسرے حصے سے بدبودار پیشاب تیار ہو رہا ہے، خوراک کے تیسرے حصے سے کالے رنگ کا گوبر بن رہا ہے، اور اس
اسی خوراک کے چوتھے حصے سے لبنن خالصا، خوراک تو ایک ہے۔ اچھا قربانی، جب عید قربانی والی آئے، جانوروں کو ذبح کیا، پیٹ چونک کیا، اندر کوئی پردہ اور دیوار نظر نہیں آ رہی، ایک میدان اسی کے اندر خوراک گئی، کوئی پردہ نظر نہیں آ رہا، دیوار نظر نہیں آ رہی، حصے چار ہو رہے ہیں، چار الگ چیزیں۔ دودھ کے اندر اللہ کریم نے خون کی سرخی کو شامل نہیں ہونے دیا، ورنہ ہم کیسے پیتے؟ پھینک دیتے، یہ کوئی پینے کے قابل ہے؟ پیشاب کے قطروں سے اللہ کریم نے دودھ کو بچایا، گوبر کے ذرات سے اللہ نے دودھ کو محفوظ رکھا، خون کی سرخی سے پاک، پیشاب کے قطروں سے پاک، گوبر کے ذروں سے پاک، لبنن خالصا۔ اللہ کا نام اونچا لینے کی درخواست ہے۔ یہ خالص دودھ کس نے بنایا؟ نہیں، محبت کے ساتھ کس نے بنایا؟ یہ گلاس ہے۔ دوستو، آپ نے مجھے ایک بات بتانی ہے محبت سے، میں آپ کا چھوٹا بھائی ہوں، اور ایک سوال ہے میرا، کوشچن ہے میرا، اس کے اندر پانی ہو، اس کو میں الٹا کر دوں، اس میں پانی رہے گا؟ جی نہیں، کیوں نہیں رہے گا؟ نہیں، کیوں نیچے گر جائے گا؟ اچھا الٹا ہو گیا، اس لیے پانی اس میں نہیں رہے گا۔ چلو یہ تو چھوٹا سا گلاس ہے، میرے ہاتھ کے اندر جگ ہے، جگ ہے، ڈھکن میں نے کھولا، جگ کو الٹا کر دیا، اس میں تو پانی رہے گا؟ ساتھی نے مجھے جواب نہیں دیا، مجھے خوشی نہیں ہوئی۔ بھائی جگ بڑا ہے، کیوں نہیں رہے گا اس میں؟ انا للہ۔ اچھا میرے ہاتھ میں بوتل ہے، پیپسی ہے، کوک، ڈھکن کھولا، بوتل کو الٹا کر دیا، اس میں تو شربت رہے گا؟ کیسے نہیں رہے گا؟ دوستو اللہ تیری قدرت پہ قربان جاؤں، لبنن خالصا سائغا للشاربین۔ ذرا گھروں میں جا کر غور کیجئے گا، گائے کھڑی ہے، بھینس کھڑی ہے، بکری کھڑی ہے، اللہ نے نیچے دودھ کی بھری ہوئی بوتلیں لٹکا دی ہیں بھی الٹی، ایک قطرہ بھی نیچے نہیں جا رہا۔ یہ تھن دودھ کی بوتلیں، یہ تھن دودھ کی بوتلیں ہیں بھی الٹی، تو نیچے کوئی ڈھکن ہے؟ آپ دوست خاموش ہو گئے، کوئی پیچ، کوئی ڈھکن بھی نہیں، کوئی، اور ہیں بھی الٹی، ایک قطرہ بھی نیچے نہیں جا رہا۔ جب یہ تھن دودھ سے بھر گئے، اب زبان سے تو گئے بول نہیں سکتی، زمین پہ پاؤں مار رہی ہے بے قرار ہو کر، اشارہ کر رہی مالک آنا، خزانہ دودھ والا جمع ہو گیا ہے، وصول کر۔ اللہ نے فرمایا خبردار گائے بھینس، جتنے تک مالک آ کر ہاتھ نہ لگائے ایک قطرہ بھی نیچے نہیں پھینکنا۔ ہاتھ لگانا مالک کا کام ہے، خزانہ حوالے کرنا تیرا کام ہے۔ پھر عجیب بات دیکھیے نا، ہمارے علاقے میں تو گنا پیدا ہوتا ہے، گنڈیریاں لوگ بناتے ہیں، دکاندار فروخت کرتے ہیں۔ ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں دوستوں سے، ذرا غور کیجئے گا، جس بزرگ کے دانت نہ ہوں، بڑھاپے کی وجہ سے گر چکے ہوں، وہ گنڈیریاں کھا سکتا ہے؟ نہیں کھا سکتا، کیوں؟ میں نے بات نہیں سمجھی دوستوں کی، دانت نہیں ہے۔ اچھا، اس کا مطلب ہے کچھ اللہ کی نعمتیں ایسی بھی ہیں
کہ جن کو استعمال کرنے کے لیے دانتوں کی ضرورت ہے. اچھا جس بزرگ کے دانت نہ ہوں، بڑھاپے کی وجہ سے گر گئے، وہ کیلا تو نہیں کھا سکتا؟ کیلا کھا سکتا ہے؟ نہیں، دانت جو نہیں ہے. جی اچھا کیلا نرم، لیکن نہیں، بات یہ ہے نا احباب کہ کیلا وہ کھا تو لے گا لیکن چبانا پڑے گا، کچھ تو چبانا پڑے گا نا جی. ہاں خیال. رب العالمین فرماتے ہیں لبنن خالصا سائغا للشاربین. آیت نمبر 66. دودھ میں اللہ کی ایسی بہترین نعمت ہے، استعمال کرنا ہو تو دانتوں کی محتاجی بھی نہیں ہے، چبانے کی محتاجی بھی نہیں ہے. اب اللہ کا نام اونچا لینے کی درخواست ہے احباب، ایمان کے جذبے کے ساتھ. اگر ایسی بہترین نعمت پیدا کرنے والا اللہ، تو حصے کس کے نام کے ہونے چاہیے؟ اب آپ خیال. اس غریب بندے نے کہا تجھے یہ ناشکری کرتے ہوئے شرم آنی چاہیے تھی. آگے احباب خیال. جب اس مالدار بندے نے دیکھا کہ باغ سارا تباہ ہوا پڑا ہے تو کیا کہنے لگا؟ یا لیتنی لم اشرک بربی احدا. ہائے کاش میں اپنے پروردگار کے ساتھ شریک کسی کو نہ کرتا. آگے احباب خیال. اللہ فرماتے ہیں وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا. جن کے نام پر نظر و نیاز دیا کرتا تھا، کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو اس کی امداد کے لیے آتا. جب میں اللہ کریم نے باغ کو تباہ و برباد کیا اور خود بھی وہ اللہ سے بدلہ لینے والا نہیں تھا. اب مسئلہ اس مقام پر سمجھ آ گیا. ہنالک الولایۃ للہ الحق. مسئلہ سمجھ آ گیا، سارے اختیارات کا مالک صرف اللہ ہے. اللہ نے قصہ کیوں سنایا؟ مطالبہ دوستوں کو یاد ہے ان غریبوں کو؟ رب العالمین نے فرمایا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مالدار اور غریب کا قصہ سنا کر ساتھ اللہ کریم نے آیت ذکر کی ہے. فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. آیت نمبر 28 میں نے کھولی ہوئی ہے. میرے محبوب خیال کرنا، دنیا داروں کی بات مان کر ان غریب ساتھیوں کو اپنی محفل سے نہ ہٹانا. کیوں؟ میں اللہ کریم کو شرک کرنے والے سرداروں سے پیار نہیں ہے، توحید ماننے والے تیرے غریب یاروں سے پیار ہے. پھر میں جملہ دہرا رہا ہوں، ان کو نہ ہٹانا. میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیوں؟ یہ قصہ سن لیجئے. اللہ کریم کیا باغ تباہ و برباد کر کے اللہ کریم نے مسئلہ سمجھا دیا. مجھے شرک کرنے والے ان دنیا داروں سے پیار نہیں، شرک کرنے والے ان زمینداروں سے پیار نہیں، شرک کرنے والے ان سرداروں سے پیار نہیں، توحید ماننے والے تیرے غریب یاروں سے پیار ہے. اپنے آپ کو ان کے ساتھ چمٹائے رکھ میرے حبیب، جو صبح و شام رب العالمین ہی کو پکارا کرتے ہیں اور چاہتے یہ ہیں اللہ کریم راضی ہو جائے. ان کو نہ ہٹانا. میں انہی الفاظ پر اجازت چاہوں گا. ہم نے ایک اور جگہ بھی ابھی جا کر بیان کرنا ہے. اللہ کریم حاضری قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.